السلام علیکم۔ میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگیں۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے دونوں جہانوں کے رب، اے سارے نبیوں کے رب، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہماری ماں کو سلامت رکھ، اے اللہ پاک تیرے ماننے والے بندے بندیاں، تیرے غلام، تیرے نوکر، تیری بندیاں، تیری نوکرانیاں، ہم سب تیری محبت کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں معاف فرما میرے مالک، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما، ہم پہ رحمت فرما۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری موت کو آسان کر دے۔ ہم بہت ہی کمزور اور گناہگار ہیں، یا اللہ تو عیب چھپانے والا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، سب کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کر، امت کو برائی والے راستے سے ہٹا اور نجات والے راستے پر ڈال دے، ہمارے مانگنے اور دعاؤں کو قبول فرما، تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ اے اللہ ملکی سالمیت اور مسلمان ملکوں کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ کشمیری بھائیوں کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوئے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، ہمیں معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے رزق کو وسیع کر کے اس میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم تیرے رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں رکھنا جن کے لیے تو نے رمضان کریم میں رحمتیں اور تمام پچھلے گناہ معاف کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتی ہوں، بس تو مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں سنی سنائی جھوٹی باتوں کو پھیلانے سے بچا، افواہ سازی، تہمت، غیبت، الزام تراشی، دل آزاری اور بد زبانی کرنے سے بھی بچا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نفع بخش علم عطا فرما جو ان کے اپنے اور دوسروں کی بھلائی کے کام آ سکے۔ یا اللہ ہر لمحے ہمارے علم، عمل، رزق، صحت اور ایمان میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ صحت کی بادشاہی عطا فرما۔ یا اللہ تنگ دستیوں کی تنگی دور کر کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں تلاوت و عمل میں قرآن کا ساتھی بنا، ہمیں اس سے مانوس کر دے، ہمارے دلوں کو اس سے خوش کر دے، ہمارے لیے برکتوں اور فضل میں اضافہ فرما اور اسے ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ اے اللہ غزہ والوں کا رمضان کیسے گزرا ہوگا، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے علم، رزق، عمل میں برکت عطا فرما، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔
اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ قرض کے بوجھ سے سب کو دوش فرما دے۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ دنیا کی محبت میں ہم مقروض ہوئے۔ اے اللہ دنیا کی محبت میں ہم نے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا قبول کر لیا۔ اے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ آخرت کا یقین اور محبت دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ برکت والی روزی نصیب فرما، عافیت و سہولت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اور اپنے احکام کی تعمیل کے ساتھ ہمیں فراغی عطا فرما۔ اے اللہ رزق کو کشادگی عطا فرما، چین و سکون کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں توکل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی عظمت کا دھیان عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات اعلیٰ کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی دنیا و آخرت کی تمام ضرورتیں و حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمیں عزت و سرفروشی عطا فرما، ذلت و نکبت سے، افلاس، تنگ دستی، مصیبت و پریشانی سے، آپس کے جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، آپس میں سچی محبت عطا فرما۔ اے مالک ملک ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ایمان و یقین کی دولت عطا فرما، ہمیں غم سے نجات اور خوشحال زندگی عطا فرما، ہمیں اپنی رحمتوں، فضل و کرم کے سائے میں رکھ، تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ غلطیاں معاف فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کی آل کا واسطہ، یا اللہ اہل بیت کے صدقے مجھ پر رحم اور کرم فرما، میری تمام مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین کی تمام مشکلات آسان فرما۔ یا امت مسلمہ کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اپنی رحمت سے عطا فرما، اپنے دیدار کا شرف عطا فرما، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرما دیجئے۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی ایسا سجدہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ پاک امت مسلمہ کو بری خوابوں، صدموں، مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں، زمینی و آسمانی آفتوں، جان لیوا بیماریوں، ہر وبا سے محفوظ رکھنا۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما، اور جو یہ دعا آگے بھیج رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا کر۔ آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ ہمیشہ نیک کام کریں۔ اللہ حافظ۔